پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان 27 مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط۔ وزیراعظم سے سعودی وزیر سرمایہ کاری خالد بن عبدالعزیز کی قیادت میں وفد کی ملاقات۔ شہباز شریف نے حکومت کے نجکاری پروگرام سے آگاہ کیا۔ ملاقات میں نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار، آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر اور وفاقی وزیر بھی موجود تھے۔ سعودی وفد کے اعزاز میں عشائیے سے خطاب میں وزیر اعظم کا سعودی عرب کی $2 ارب سرمایہ کاری کا خیر مقدم کا معاہدے سفر کا محض آغاز اور نئی پیش رفت ہیں۔ سرمایہ کاری میں حائل تمام رکاوٹیں دور کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ معاہدوں پر عمل درآمد کے لیے تمام اقدامات یقینی بنائیں گے۔ سعودی عرب نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا۔ سعودی عرب کے تعاون کے بغیر IMF پروگرام ممکن نہیں تھا۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان سیمی کنڈکٹرز کی تیاری کے لیے یادداشت پر دستخط۔ ٹیکسٹائل، تعمیراتی شعبے، ٹرانسپورٹ، توانائی، پیٹرولیم اور سائبر سیکیورٹی کے حوالے سے تعاون پر بھی اتفاق۔ وزیر اعلیٰ کی قیادت میں خیبر پختونخوا کابینہ کا مذاکراتی جرگے کے جمرود میں کالعدم تنظیم سے مذاکرات۔ وفد میں PTI سمیت نون لیگ کے MPA سمیت کمشنر پشاور، ضلع انتظامیہ اور خیبر پختونخوا کے قومی مشیران شامل تھے۔ اس سے قبل پشاور میں وزیر اعلیٰ الیمین گنڈاپور کی قیادت میں آل پارٹیز جرگہ ہوا۔ حکومت نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو قومی جرگے سے بات چیت کا اختیار دے دیا۔ جرگے سے خطاب میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا الیمین گنڈاپور نے کہا کہ عام عوام ہو یا فورسز، سب کی جان و مال کا تحفظ ہماری ذمہ داری ہے۔ اب تک جو کارروائی ہوئی اس پر ریاست کی وجہ سے خاموش رہا، مزید کچھ ہوگا تو مجھ سے پوچھا جائے گا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا مذاکرات پر ہمیں اعتراض نہیں۔ وزیر اعلیٰ نے یقین دہانی کرائی ہے کہ اس بات کی یقینی بنایا جائے گا کہ کالعدم تنظیم ریاست کے خلاف نہ جائے۔ کوشش ہوگی کہ کم سے کم وقت میں مسئلے کا حل کریں۔ کسی بھی مسئلے کا حل تصادم یا تشدد نہیں بلکہ مذاکرات ہی سے ممکن ہے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے کہا سیاسی اختلافات کے باوجود صوبے کا امن، عوام کی خوشحالی ہماری ترجیحات ہیں۔ جرگے میں وزیر داخلہ محسن نقوی، ایمل ولی خان، امیر مقام، صوبائی وزراء سمیت جماعت اسلامی کے صوبائی امیر اور دیگر جماعتوں کے رہنما بھی شریک ہوئے۔ مجوزہ 26ویں آئینی ترامیم کے لیے پارلیمنٹ کی خصوصی کمیٹی کا اجلاس آج طلب۔ اجلاس خورشید شاہ کی زیر قیادت پارلیمنٹ ہاؤس میں ہونے والے اجلاس میں مجوزہ آئینی ترامیم کے مسودے پر حتمی مشاورت کی جائے گی۔ اجلاس میں نون لیگ، پیپلز پارٹی اور JUI سمیت دیگر جماعتوں کے نمائندے شرکت کریں گے۔ بلاول بھٹو زرداری، اسد قیصر اور عامر ڈوگر کو شرکت کی خصوصی دعوت۔ بیرسٹر گوہر اور اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کے اجلاس میں شرکت متوقع ہے۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا آئینی ترامیم کے ترمیمی مسودے پر اتفاق۔ نواز شریف کا تمام پارلیمانی جماعتوں کے اتفاق پر رائے پر زور۔ صدر نون لیگ سے چیئرمین پیپلز پارٹی کی پنجاب ہاؤس میں ملاقات۔ نواز شریف نے آئینی ترامیم کے لیے کردار پر بلاول بھٹو کو شاباش دی، سیاسی کردار کو سراہا۔ کہا میثاق جمہوریت میں خواہش تھی تمام قوتیں مل کر پاکستان کو معاشی سیاسی استحکام دیں جس کے نتیجے میں ملک خوشحال ہو۔ سیاسی رواداری، اخلاق، آئین و قانون اور پارلیمان کی بالادستی کے لیے ہم ایک ہیں۔ بلاول بھٹو نے کہا میثاق جمہوریت کے تاریخی قدم کے سفر کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ میں آپ کے سیاسی ویژن، سوچ اور تجربے کی بہت قدر کرتا ہوں۔ ملک اور قوم کو ایک کر کے سیاسی تجربے کی ضرورت ہے۔ پیپلز پارٹی کے وفد کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات۔ مجوزہ آئینی ترامیم اور سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ میڈیا سے گفتگو میں شہری رحمان نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان سے ملاقات بہت اچھی رہی۔ ہماری کوشش ہے کہ آئینی ترامیم پر اتفاق رائے قائم ہو۔ اتفاق رائے پیدا کرنے کے لیے لوگوں کو ساتھ لے کر چلنا پڑے گا۔ ہماری کوشش ہے کہ خصوصی کمیٹی میں تمام معاملات کو رکھیں۔ ہم ہر سیاسی جماعت کے ساتھ ملاقات کر رہے ہیں۔ یہ بات چیت 25 تاریخ کے بعد بھی جاری رہ سکتی ہے۔ چیئرمین سینٹ نے PTI سینیٹر سیف اللہ ابڑو کو نااہل کرنے کے لیے ریفرنس الیکشن کمیشن کو بھجوا دیا۔ موقف اپنایا کہ سیف اللہ ابڑو نے ٹیکس گوشواروں میں اصل زرعی آمدنی کو پوشیدہ رکھا، کاغذات نامزدگی داخل کرنے سے پہلے غیر واضح رسیدیں جمع کروائیں۔ یہ الزامات ثابت ہو جائیں تو آرٹیکل 63 اور الیکشن ایکٹ 2017 کے تحت نااہلی ہو سکتی ہے۔ الیکشن کمیشن نے سیف اللہ ابڑو اور سہیل سلطان کی نااہلی کے ریفرنسز 21 اکتوبر کو سماعت کے لیے مقرر کر دیے۔
14 अक्टूबर के बाद टैक्स गोशवारे जमा न कराने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाएगी। चेयरमैन FBR राशिद लंगड़ियाल का ऐलान। कहा, नॉन फाइलर की गाड़ी खरीदने और नॉर्मल बैंक अकाउंट रखने, बैरून मुल्क सफर पर पाबंदी होगी। 40 लाख घर ऐसे हैं जिनमें एयर कंडीशंस लगे हुए हैं। FBR के पास डेटा मौजूद है। इस साल हम इकदाम करेंगे। हम इसी साल ऑडिट कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। एक बयानिया बनाया गया कि चंद फीसद लोग टैक्स देते हैं। टैक्स लायबिलिटी के लिहाज से अंडर फाइलिंग बड़ा मसला है। हुकूमत का 5 IPPs के साथ मुआहदे खत्म करने का ऐलान। 411 अरब की बचत, आवाम को सालाना 60 अरब रुपए का फायदा होगा। दीगर IPPs के मुआहदों पर नजरसानी करके बिजली कीमतों में कमी लाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। कहा, आवाम को बिजली की कीमतों पर रिलीफ दिया। माजी में एक संगदिल वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि महंगाई से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा था बिजली सस्ती करें क्योंकि ये आम आदमी का मसला है। बिजली चोरी को भी रोकना होगा। समुंदर पार पाकिस्तानी मुल्क का कीमती सरमाया है। गुज़िश्ता 7 माह में जो मुश्किलात पेश आई, इनका बेहतर अंदाज में मुकाबला किया। कोशिश है कि पाकिस्तान को दरपेश मसाइल हल किए जाएं। आर्मी चीफ ने मईशत की बहाली में ज़ाती तौर पर बेपनाह कोशिशें की। मईशत बतदरीज इस्तेहकाम की जानिब गामजन। तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। हबको, रोश, लाल पीर, सबा और अटलस पावर प्लांट्स के मुआहदे मनसूख। IPPs में रोश को ऑपरेट एंड ट्रांसपोर्ट और ट्रांसफर मुआहदे के तहत कायम किया गया था। मुआहदे की रूह से इसकी मिल्कियत हुकूमत के मुंतकिल करने के बाद इसकी प्राइवेटाइजेशन कमीशन के जरिए निजकारी की जाएगी। बाकी मानदा 4 IPPs की मिल्कियत इनके मालिकान के पास रहेगी। मुआहदे खत्म करने के बाद हुकूमत की जानिब से किसी किस्म की अदायगी नहीं की जाएगी। दीगर IPP से मुआहदों पर बतदरीज नजरसानी करके बिजली रिलीफ कम किया जाएगा। वज़ीर तवानाई उवैस लगारी कहते हैं कि बिजली की कीमत 10 रुपए फी यूनिट से कम होनी चाहिए। बिजली कीमतों से मुशावरत करके कीमतों में कमी लाएंगे। बाकी IPPs के साथ काम को आगे बढ़ाएंगे। कैपेसिटी पेमेंट्स अभी अदा करेंगे, मुस्तकबिल में अदा नहीं करेंगे। हुकूमत का फैसला था बिजली की कीमत आवाम की पहुंच से बाहर ना हो। जिरगे में अहम कौमी नौयत के निकात पर तमाम जमातों में इत्तेफाक हो गया। PTI क़याम अमन की कोशिशों में सफ़े अव्वल पर नजर आएगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, जिरगे में इत्तेफाक हुआ। आइंदा एस्टैब्लिशमेंट समेत किसी मुल्की इदारे के खिलाफ नारा नहीं लगेगा। कौमी परचम के तक़द्दुस और आइन के एहतराम की तमाम जमातें पाबंदी करेंगी। तमाम सियासी जमातें क़याम अमन के लिए इख्तिलाफ पसे पुश्त डालकर काम करेंगी। सब मुत्तफ़िक़ हैं कि पाकिस्तान की सरजमीन पर सर्ज हिलाली परचम ही सरबुलंद होगा। हुकूमत हर हाल में आईनी तरामीम लेकर आएगी। आईनी अदालत से मुतालिक तरामीम 2008 से करना चाह रहे थे मगर ना हो सकी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि भरपूर ख्वाहिश है कि मौलाना फजलुर रहमान हमारे साथ हों। आईनी तरामीम के मामले पर PTI के एहतजाज की कॉल नाकाम हो चुकी। SCO को आईनी अदालत के मामले से लिंक करने की क्या ज़रूरत है? मुझे नहीं मालूम आईनी तरामीम कब पेश होंगी। मोहसिन नकवी फंस गए तो अली अमीन गंडापुर के पैरों में बैठ गए। अली अमीन गंडापुर इनको माफ कर देंगे अगर हम मोहसिन नकवी को माफ नहीं करेंगे। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब के पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, डी चौक एहतजाज के दौरान मोहसिन नकवी ने चीफ सेक्रेटरी और IG को बराह रास्त ऑर्डर दिए, इसलिए गुज़िश्ता रोज IG से इख्तियारात वापस ले लिए। वज़ीर दाखिला इन खानदानों से मुआफ़ी मांगे, इनके अहकामात पर हमारे लीडर्स जेल में। हुकूमत अफोर्ड नहीं कर सकती कि इनकी मर्जी के बगैर कोई जज आ सके। मुजव्वज़ा आईनी तरामीम के लिए गैर कानूनी हथकंडे इस्तेमाल करके लोगों पर दबाव डाला जा रहा है। साबिक वजीर मोहम्मद जुबैर ने मुल्की सियासी तारीख में अक्टूबर का महीना बहुत अहम करार दे दिया। ABN न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू करते हुए कहा, हुकूमत कहती है शफाफ तरीके से जीत कर आए हैं तो इलेक्शन का ऑडिट करा लें। ड्रग्स चीज का है और फॉर्म 45 के तहत नताइज का ऐलान कर दें, सच सामने आ जाएगा। हुकूमत हिम्मत तो करे ताकि PTI का मुंह बंद किया जा सके। वज़ीर मुमलिकत से सऊदी वज़ीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज़ की क़यादत में वफ़द की मुलाकात। दो तरफ़ा तिजारत, मईशत और ज़राअत में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख़याल। सदर मुमलिकत का मईशत, ज़राअत, कानकुनी और शोबा IT में ताउन बढ़ाने के अज़्म का यादा। आर्मी चीफ से भी सऊदी वज़ीर सरमायाकारी की सरबराही में वफ़द की मुलाकात। आर्मी चीफ ने वफ़द को पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत और अज़्म की मज़ीद यकीन दहानी कराई। जनरल आसिम मुनी ने कहा कि पाकिस्तानी अवाम सऊदी अरब के लिए गहरी इज़्ज़त और मोहब्बत रखते हैं। पाकिस्तान को माशी तौर पर मुस्तहकम करना चाहते हैं। हम
درست ہیں اور دوست نہیں کہ ایک خاندان ہیں۔ سعودی وزیر سرمایہ کاری خالد بن عبدالعزیز الفلاح کا پاک سعودی عرب بزنس فورم سے خطاب۔ کہا آرمی چیف نے کہا ہے کہ سعودی عرب میں سرمایہ کاری کو سنگل ونڈو بنائیں گے۔ پاکستان اور سعودی عرب اسٹریٹجک شراکت دار ہیں اور پاکستان کی محبت، ہماری معیشت اور معاشی اقدار ایک ساتھ جڑی ہیں۔ پاکستان اور سعودیہ کو کسی معاہدے کی ضرورت نہیں، ہم ایک ہیں۔ مشرق وسطیٰ اور جنوب ایشیا کے خطوں میں ترقی وسیع امکانات موجود ہیں۔ علاقائی خوشحالی کے ہدف کے حصول کے لیے مل کر کام کرنا چاہیے۔ دونوں ممالک کی باہمی تجارت میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ تجارت بڑھانے کے لیے جغرافیائی قربت کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ SIFC کی سہولت کاری ہمارے لیے اہم ہے۔ پاک سعودی تجارت حجم میں اضافہ بڑھتی اقتصادی شراکت داری کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ آرٹیکل 63 میں یہ نہیں لکھا کہ پارٹی کے خلاف ووٹ دینے پر رکن خود بخود ڈی سیٹ ہو جائے گا۔ یہ بھی نہیں لکھا کہ منحرف رکن کا ووٹ شمار نہیں ہوگا۔ سپریم کورٹ نے آرٹیکل 63A سے متعلق اکثریتی ججز کا فیصلہ کالعدم قرار دینے کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے 23 صفحات پر مشتمل فیصلے میں لکھا کہ آئین کے آرٹیکل 63A اور اس کی تمام ذیلی شقیں انتہائی واضح ہیں، کسی تشریح کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جلد بازی میں نظر ثانی درخواست سماعت کے لیے مقرر کرنے کا اعتراض بے بنیاد۔ سابق چیف جسٹس امرتا بندیال کے دور میں نظر ثانی درخواست سماعت کے لیے مقرر ہی نہیں کی گئی۔ جسٹس منیب اختر نے بھی کبھی سابق چیف جسٹس امرتا بندیال کو یاد نہیں کروایا۔ صدارتی ریفرنس عارف الوی نے سپریم کورٹ بھیجا تھا۔ کابینہ سے منظوری یا وزیر اعظم کے ایڈوائس کا کوئی حوالہ نہیں دیا گیا۔ آئین میں کہا ہے کہ ترامیم کا مسودہ پبلک کیا جائے گا۔ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کا استفسار۔ پشاور ہائی کورٹ نے مجوزہ آئینی ترامیم کا مسودہ پبلک کرنے کے لیے دائر درخواست پر وفاقی حکومت اور اٹارنی جنرل دفتر کو نوٹس جاری کرتے ہوئے 15 اکتوبر تک جواب طلب کر لیا۔ چیف جسٹس اشتیاق ابراہیم نے قرار دیا کہ اسی نوعیت کے اور کیسز بھی ہیں، اس کے ساتھ ان کو بھی سنیں گے۔ ہو سکتا ہے ان کیسز کے لیے ہم لارجر بینچ بھی تشکیل دیں۔ قادیانیوں کا خود کو مسلمان یا احمدی مسلمان کہلانا درست نہیں۔ قادیانیوں پر لازم ہے کہ وہ آئین میں طے شدہ اپنی آئینی حیثیت کو تسلیم کریں۔ اس کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے ان کے حقوق کا تعین اور تحفظ ہو سکے گا۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کے مطابق مسلمان وہ ہیں جو ختم نبوت پر مکمل اور غیر مشروط ایمان رکھتے ہیں۔ مبارک احمد ثانی کیس میں متنازع پیراگراف حذف کرنے کا تفصیلی فیصلہ جاری۔ 10 صفحات پر مشتمل فیصلہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے تحریر کیا۔ فیصلے میں لکھا، تصحیح شدہ فیصلے کے بعد 6 فروری اور 24 جولائی کے فیصلے واپس لیے جاتے ہیں۔ ٹرائل کورٹ گزشتہ فیصلوں سے متاثر ہوئے بغیر ضمانت کیس کا ٹرائل چلائے۔ وفاقی کابینہ نے حج پالیسی 2024 کی منظوری دے دی۔ اگلے سال سرکاری حج پیکج 10,75,000 سے 11,75,000 تک متوقع۔ آئندہ سال 1,79,000 عازمین حج کی سعادت حاصل کر سکیں گے۔ حج پالیسی 2025 کی منظوری سرکولیشن سمری کے ذریعے دی گئی۔ حکومت اور پرائیویٹ آپریٹرز میں ہر ایک کو 89,605 حجاج کا کوٹا ملے گا۔ عدالتی حکم کے باوجود CTA کا KP ہاؤس کو ڈی سیل کرنے سے انکار۔ حکام کے مطابق ابھی تک ہمیں آرڈر نہیں ملا، عملہ بھی چھٹی پر جا چکا ہے۔ آج اس معاملے کو دیکھیں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے گزشتہ روز KP ہاؤس ڈی سیل کرنے کا حکم دیا تھا۔ CTA حکام نے عدالت کو بتایا کہ نوٹس دینے کے بعد KP ہاؤس کو سیل کیا گیا۔ حکام کی جانب سے غیر قانونی تعمیرات کی بنیاد پر آپریشن کیا گیا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ آپ نے وقت دینا تھا، غیر قانونی تعمیرات سے متعلق درستگی کر لیتے۔ آج ایک پارٹی کی حکومت ہے، کل دوسری جماعت کی حکومت ہوگی۔ مجھے یقین ہے کہ آپ درست کہہ رہے ہیں۔ ڈی چوک احتجاج کیس میں علیمہ خان اور عثمان خان کا مزید 2 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور۔ انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد کے جج ابوالحسن ذوالقرنین نے کیس کی سماعت کی۔ علیمہ خان روسٹرم پر آ گئیں، کہا کہ آپ کی عدالت میں کئی بار آئی ہوں۔ جج ابوالحسن ذوالقرنین نے کہا کہ جی آپ سائیکل والی درخواست لے کر آئی تھیں، آپ نے ہمیں ڈربے میں بند کر دیا تھا، جیل میں دیوار توڑواتی سائیکل لے بھی، مجھے تو آپ بانی PTI سے زیادہ انرجیٹک لگتی ہیں۔ اس جملے پر کمرے عدالت میں قہقہے لگ گئے۔ علیمہ خان نے کہا کہ مجھ سے موبائل مانگ رہے ہیں، پاسورڈ کھولنا ہے، میں پاسورڈ نہیں کھول رہی، فون پولیس کے پاس ہے۔ جج نے ریمارکس دیے کہ فون کا پاسورڈ ہی کھولنا ہے تو کھولیں اور جان چھڑائیں۔
صدر مملکت دو روزہ دورے پر ترکمانستان کے شہر اشکاباد پہنچ گئے۔ اشکاباد ایئرپورٹ آمد پر صدر مملکت کا استقبال ترکمانستان کے نائب وزیر اعظم نے کیا۔ صدر مملکت کو روایتی روٹی اور پھول پیش کیے گئے۔ صدر مملکت ترکمانستان میں بین الاقوامی فورم سے خطاب اور سینئر قیادت سے بھی ملاقاتیں کریں گے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا 5 IPP سے معاہدے ختم کرنے کے اعلان کا خیر مقدم کہا۔ 411 ارب روپے قومی خزانے میں آئیں گے۔ 5 IPPs کی رقم عوام کو بلز میں واپسی کی صورت میں ملنی چاہیے۔ یہ جائز بل نہیں جو عوام کو مل رہے ہیں۔ جو بجلی کے بل نہیں بن رہی اس کے پیسے عوام کو ادا کرے واپس دیے جائیں اور معاہدوں میں خرابیوں کے ذمہ داروں کا فورینسک آڈٹ ہونا چاہیے۔ بتایا جائے کہ کون کون اس چوری میں ملوث رہا، کس نے عذاب مسلط کیا۔ اسلام آباد میں احتجاج PTI کا حق ہے، حکومت کو فیشسٹ رویہ نہیں اپنانا چاہیے۔ یہ کہہ کر جان نہیں چھڑائی جا سکتی کہ IG نے سب کچھ کیا۔ کراچی شہر کے مختلف علاقوں میں بارش۔ چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز کے مطابق گرمی کے سبب لوکل ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ ملیر گلشن حدید یونیورسٹی روڈ بحریہ ٹاؤن سپر ہائی وے میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش ہوئی۔ اگلے 4 سے 5 روز تک شہر قائد میں گرمی کی شدت اسی طرح برقرار رہے گی۔